کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جو جنگ چل رہی ہے اسرائیل امریکہ اور ایران کی، اس میں کچھ نہیں بدل رہا. اسی طرح بامبنگ ہو رہی ہے، بیانات ادھر سے تیز ادھر سے تیز، ادھر شہادتیں ادھر تھوڑی بہت ہلاکتیں، تباہی پورے خطے میں چل رہی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایٹ اندر لیول گھنٹوں میں چیزیں بدل بھی رہی ہیں، بہت کچھ بدل رہا ہے اور تیزی سے سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. کل ہم نے دیکھا پاکستان میں ایک بہت امپورٹنٹ کانفرنس ہوئی. اس میں سعودی عربیہ، مصر اور ترکیہ کے فارن منسٹرز وہ آئے ہوئے تھے. بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی. اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جو سعودی عربیہ سے اسٹیٹمنٹس آ رہی تھی ڈپلومیٹک، وہ بڑی مزاج سخت ہوتا جا رہا تھا ٹورڈز ایران، اور پہلے جہاں تھوڑا بہت مدھم طریقہ تھا، بڑی سخت زبان استعمال ہو رہی تھی. تو اس لیے ان کا آنا بڑا ضروری تھا. اس میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں، بڑے فیصلے ہوئے. اور جب اسحاق ڈار صاحب نے بعد میں پریسر بھی کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ الٹیمیٹلی باٹم لائن کیا تھی کہ سب نے اتفاق کیا کہ بات چیت اور مذاکرات ہی اس کا حل ہے اس آن گوئنگ جنگ کا. اس سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ صبح ہو رہی ہے. فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر، وہ کل بیجنگ جا رہے ہیں. یہ بڑی کرٹیکل امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ آپ کوئی پوچھتا ہے جنگ ہو رہی ہے ایران امریکہ اسرائیل کی، خطے میں تباہی پھیلی ہوئی مشرق وسطیٰ میں، اکنامک کرائسس ٹھیک ہے، سب کوئی پڑا ہوا ہے بشمول چائنا، لیکن چائنا کیوں جا رہے ہیں؟ یہ بڑا ہی کرٹیکل ڈیولپمنٹ ہے. ولی نصر بڑے امپورٹنٹ آبزرور بھی ہیں اور بڑے اس خطے میں وہ انوالو بھی ہیں. اس پہ انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ یہی چیز پوائنٹ آؤٹ کی. انہوں نے کہا ایک طرف ٹرمپ کی بات چیت بہت تیز ہوتی جا رہی ہے، وہ کہتا ہے ایران کو نیست و نابود کر دوں گا، سب کچھ کر دوں گا، لیکن دوسری طرف پاکستان کے فارن منسٹر بیجنگ جا رہے ہیں. پھر وہ کہتا ہے دیٹ کوڈ پروو ٹو بی اے بگر انڈیکیٹر آف ویئر دس کانفلکٹ از ہیڈنگ، کہ ان تمام چیزوں سے یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے، اور یہ واقعی بہت بڑا انڈیکیٹر ہے. اور جب آپ چائنا کی طرف سے آپ سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس میں ہم آگے بات بھی کریں گے. میرے آج کے مہمان ہمارے ساتھ مشاہد حسین سید صاحب ہوں گے. وہ چائنا کے اوپر بہت گہری نظر رکھتے ہیں. جو پاک چائنا انسٹیٹیوٹ ہے اس کے وہ چیئرمین بھی ہیں، 10 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ سوال میں ان سے بھی کروں گا اور آپ کو جواب ملے گا. لیکن میں پوائنٹ آؤٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چائنا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے فارن آفس کی اسپوکس پرسن، بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان کی میڈیشن ایفرٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اینڈ چائنا اسٹینڈز ریڈی ٹو انہانس کمیونیکیشن اینڈ کوآرڈینیشن ود پاکستان اینڈ ادرس ٹو جوائنٹلی ورک آؤٹ اے سیز فائر اینڈ پیس ان دا ریجن. کہ ہم جو جہاں انوالوڈ ہے اس سے بڑھ کے اس پہ آگے چلیں گے اور جوائنٹلی اس کو چیز کریں گے. پھر جو وہاں سے ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ نکلی وہ اس میں بھی اور بھی انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں ولنگ ٹو اسٹرینتھن کمیونیکیشن اینڈ کوآرڈینیشن ود پاکستان and other relevant parties to jointly promote peace and ceasefire and safeguard regional peace and stability. اس میں سیف گارڈ کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے. چائنا کی جب بھی فارن منسٹری بات کرتی ہے وہ اتنی اسٹرانگ بات نہیں کرتی، بڑے وہ ماڈریٹ طریقے سے نان کمیٹل ہوتے ہیں. تو چائنا اب نظر آ رہا ہے کہ اب کھل کے ادھر آ رہا ہے، بیکاز مشرق وسطیٰ کے نظر آ گیا سب کو کہ اگر کوئی پیس گارنٹی کر سکتا ہے جو ایران چاہتا ہے کہ آئندہ امریکہ اور اسرائیل دوبارہ حملہ نہیں کریں گے، تو واحد چائنا ہے. اس کی ملٹری پاور اپنی جگہ ہے لیکن اکنامک مسل سب کچھ. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے انہوں نے 30 مارچ کو دورہ کرنا تھا، سرکاری دورہ تھا ان کا بیجنگ کا، وہ چائنیز نے ڈیلے کروا دیا. انہوں نے کہا جب تک جنگ ہو رہی ہے آپ نہ آئیں. اب وہ 15 مئی پہ چلا گیا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ پہ بھی اب یہ ایک پریشر ہے کہ اس دورے سے پہلے وہ جنگ ختم کریں. اور یہ سب کو نظر آ گیا ہے کہ اب چائنا ایک پہلے کوورٹ رول کر رہا تھا. لوگ کہتے ہیں جی مدد کر رہے تھے وہ ایران کی، بالکل کر رہے تھے تو بڑا اچھا کر رہے تھے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اب اگر وہ ایک اوورٹ رول میں آتے ہیں یہ بہت بڑی ایک ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹ ہوگی. دوسری طرف مارکو روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، جس طرح ہمارا فارن منسٹر ہوتا ہے وہ امریکہ کے، انہوں نے ابھی جمعے کو ایک میٹنگ کی جو G7 ممالک ہیں، 7 بڑے ممالک انڈسٹریل کنٹریز، ان کے فارن منسٹرز کے ساتھ. اس میں انہوں نے کہا کہ 4 سے 6 ہفتے جنگ چل سکتی ہے. اگر آج بھی ہم ڈیٹ دیکھ لیں تو 4 سے 6 ہفتے بھی مئی 15 سے پہلے ختم ہوتے ہیں. اب یہ بھی کانٹرڈکشن ہے کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جب جنگ شروع ہوئی، انہوں نے کہا جی 4 سے 6 ہفتے کی جنگ ہے، ہم اپنے اسکیجول سے آگے جا رہے ہیں، مگر جنگ 5ویں ہفتے میں داخل ہو گئی ہے. جے ڈی وینس کے بارے میں خبر ہے کہ انہوں نے شروع میں ہمیشہ سے جنگ کے مخالف تھے، اور جب جنگ کے مخالف تھے تو لیکن جب بعد میں جنگ اناؤنس کر دی پریزیڈنٹ نے تو پھر ان کو سپورٹ کرنا شروع ہوا. مجھے یاد ہے وائٹ ہاؤس کے اندر ایک ایونٹ تھا، وہاں پہ اسپیسیفک سوال پوچھا گیا جے ڈی وینس سے
کہ آپ جنگ کی مخالفت کرتے تھے کہ آپ اس کے حق میں ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے گول مول جواب دیا کہ جی پریزیڈنٹ بہتر جانتے ہیں تو میں پریزیڈنٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ بیکاز وہ اپنی گیم دیکھ رہے ہیں آگے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کی. وہاں بھی سپلٹس نظر آنے شروع ہو گئے. دوسری طرف امریکہ میں ابھی کل پرسوں جو تھے ایک مظاہروں کے 80 لاکھ کے قریب امریکن سڑکوں پہ نکلے ہزاروں مقامات کے اوپر، اور ان کا تھا نو کنگ، یعنی کہ ٹرمپ جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے، ہمیں بادشاہ نہیں چاہیے. 80 لاکھ لوگ مذاق نہیں ہے، 8 ملین بہت بڑی ہے. ٹرمپ کی ریٹنگ بالکل لوئسٹ پوائنٹ پہ ہے، 36% پہ. اکنامک مینجمنٹ پہ 27% کے اوپر ہے. مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں تو وہ بھی ٹرمپ کے اوپر پورا پریشر ہے، سب کچھ ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ٹرمپ اپنی وہی باتیں اور کہ جی میں اوبلیٹریٹ کر دوں گا، پھر کبھی بیان دے دیتے ہیں کہ میں ایران کا میں تیل لے لوں گا، اور مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کیا رہا ہے تو وہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا. ابھی بلکہ ٹرمپ کی 2-3 تو ایسی مسخ خیز باتیں ہیں کہ ابھی ایک FI انسٹیٹیوٹ میں ان کا ایک فنکشن تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا. یہ ایک بندے کی شخصیت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے وچ از ڈینجرس بھی آلسو. وہ کہتے ہیں آئی لائک ٹو ہینگ آؤٹ ود لوزرز بیکاز اٹ میکس می فیل بیٹر. میں بالکل نیلوں کے ساتھ مجھے پھرنا اچھا لگتا ہے کیونکہ میں بہتر محسوس کرتا ہوں. مجھے بڑے برے لگتے ہیں وہ لوگ کامیاب لوگ کیونکہ وہ اپنی کامیابی کی بات کرتے ہیں. مجھے تو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو میری کامیابی کی بات کریں. یہ اس کی سائیکی ہے. اینڈ ہی تھنکس کہ اب گراؤنڈ ٹروپس بھی میں لے آؤں گا. وہ بھی ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ بلیک میل ہو رہا ہے ایپسٹین فائلز کے اندر، اور یہ چاہتا ہے جنگ سے نکلنا ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن نکل نہیں پا رہا بیکاز ایپسٹین فائلز میں پتہ نہیں اس کے اوپر کیا کیا ویڈیوز ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں. وہ تو وقت آنے بھی پتہ لگے گا.